پاکستان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت میں کئی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اس ملک کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور یہ ملک ہمیں بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے، دلچسپ بات ہے، پاکستان 14 اگست 1947 کو ہمارے سے وجود میں آیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر کی مبارک رات، کہ یہ وہ رات کے جو ہزارہا مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور اس رات کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس طرح اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کو کوئی ختم کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح اللہ نے مسلمانوں کو قرآن پاک کا تحفہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمایا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح پاکستان کا تحفہ بھی اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو عطا فرمایا۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات میں تحفہ ملا ہے، تو جس طرح قرآن قیامت تک باقی رہے گا، انشاءاللہ پاکستان بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کو کوئی مٹانا چاہے اور اس کے بارے میں کوئی اگر ناپاک منصوبے اور عزائم رکھتا ہو تو وہ اپنے عزائم میں، اپنے مکروہ عزائم میں اور ناپاک منصوبوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ یہ ملک پاکستان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے وجود میں آیا ہے۔ پاکستان بنا، اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ دو قومی نظریہ تھا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کفار ایک الگ قوم ہے۔ مسلمان یک جان ہیں، یک جسم ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ کو یہ نظریہ ایک ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو ماضی قریب میں ہم آپریشن بنیاد مرصوص میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس ملک کی سالمیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ کو یہ پوری قوم ایک ہی پیج پر نظر آئی۔ پاکستان کی پوری قوم اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آئی۔ اور وہ کس نظریے نے انہیں جمع کیا تھا؟ اسی نظریے نے جمع کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے، یک جان ہیں، یک جسم کی مانند ہیں۔ تو مسلمان آپریشن بنیاد مرصوص میں متحد ہو گئے، اور پھر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن کا ایسا مقابلہ کیا کہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور کر دیا۔ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے۔ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو مقروض ہے، اس کے آپس میں اختلافات اتنے ہیں، اتنی پارٹیاں ہیں، اس کے اندر بڑے معاملات ہیں۔ لیکن جب دشمن سے مقابلہ کرنے کی باری آئی تو پھر پاکستانی قوم اور عسکری قیادت اور فوجی سب کے سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند بن گئے۔ اور یہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے والے لوگ ہیں نا، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کس طرح لڑتے ہیں؟ صفے بنا کر، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن کو شکست فاش دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ جب ہمارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوا تو الحمدللہ ہماری قوم نے، ہماری عسکری قیادت نے اس کا ثبوت دیا، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دشمن کے آگے کھڑے ہوئے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو میدان بدر نظر آئے گا۔ میدان بدر 313 ہیں اور سامنے 1000 ہیں، 3 گنا تعداد زیادہ۔ یہاں حالت یہ ہے کہ ان کے پاس 6 تلواریں ہیں
یا 8 تلواریں ہیں، اور ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، اور سامنے جو دشمن ہے وہ اسلحے سے لیس ہے، اس کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر دیکھیں 313 نے کیسے جو ہے وہ دشمن کو شکست فاش دی۔ میدان بدر مارکہ حق و باطل کہلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ میدان بدر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ جو دشمن کو تم نے مارا ہے، قتل کیا، یہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا کہ یہ جو میدان بدر سجا اور سامنے دشمن زیادہ تعداد میں تھے اور تم کم تعداد میں تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو مٹھی بھر کر مٹی پھینکی تھی اور وہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے کفار کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور انہیں شکست ملی، تو اللہ کہتا ہے یہ مٹی نبی پاک نے نہیں پھینکی تھی، یہ بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اس لیے کہ جو قوم اللہ پر بھروسہ کرتی ہے تو پھر اللہ کی تائید غیبی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو میدان بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور وہ کامیابی کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اور جب آپریشن بنیان مرصوص ہوا تو اس میں بھی مسلمانوں نے کس کی ذات پر بھروسہ کیا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اور جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ یاد رکھیں کہ آلات حرب ہو گئے، جنگی جو آلات ہیں اور ٹیکنالوجیز ہیں جتنی جو آپ کے پاس ہیں، ان پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ جب تک بھروسہ نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پڑوسی ملک نے، ان کو بڑا مان تھا نا کہ ہمارے پاس فائٹر جیٹ بھی ہیں، ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا طرح طرح کا اسلحہ ہے، اور فلاں ملک کا ہے، فلاں ملک کا ہے۔ اور جب وہ میدان عمل میں اترے، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ کافر کو ناز ہوتا ہے اپنی ٹیکنالوجی پر، اس کو ناز ہوتا ہے اپنی تلواروں پر، اس کو ناز ہوتا ہے اپنے اسلحے پر، اس کو ناز ہوتا ہے اپنے ڈرونز پر، فائٹر جیٹ پر، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ بے تلوار بھی میدان عمل میں آ جاتا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے لڑتا ہے۔ تو ان کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی، اور ہم لوگ جو ہے نا دوسرے ممالک کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی، ہم پاکستان کو سوائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن جب مومنین نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور میدان عمل میں اترے، اور وہ کیسا منظر تھا، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جب ہمارے شاہینوں نے حملہ کرنے کے لیے اڑان بھری ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیا پہلے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت مل جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ سمٹ کر ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن تو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع مل جائے، اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو جب شاہینوں نے اڑان بھری اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کر کے نکلے، اور مقصد کیا تھا کہ اس ملک کی سر بلندی، کیونکہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، لہذا اس کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ اور اگر ہم صحیح سلامت آ گئے تو ٹھیک ہے،
اور اگر نہیں آئے تو کم از کم ہم شہید ہو جائیں گے۔ اور پھر شاہینوں نے جب اڑان بھری تو پھر دیکھیں کیسا منظر تھا، پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، پوری دنیا کی فوجیں حیران ہو گئی، ممالک حیران ہو گئے کہ کیسے شاہین ہیں ان کے پاس کہ جو دشمن کے بلوں میں گھس بھی گئے اور ان کو مارا بھی اور پھر صحیح سلامت بھی واپس آ گئے۔ بہت بڑا کرم ہے ہمارے پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے اور ایسی فوج عطا فرمائی کہ جس کے شاہینوں کے پاس ایسی ایسی مہارتیں ہیں اور ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ ہے جو اور ممالک کی قوموں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جوش اور جذبہ کس چیز کا ہے؟ یہ ایک ہی چیز کا جذبہ ہے جو قوت ایمانی ہمارے اندر۔ مسلمان کے پاس قوت ایمانی ہے، اور یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جب میدان عمل میں اترتا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے۔ الحمدللہ اس آپریشن میں ایک چیز جو ہمیں نظر آئی، جو ہمیں اس چیز سکھاتی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق۔ تو آپریشن بنیان مرصوص کا پہلا سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہے۔ تو قومی نظریہ بھی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے کہ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں اور انتشار کا شکار ہیں، افتراق کا شکار ہیں، آئیں ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ دوسری چیز جو ہمیں آپریشن بنیان مرصوص سے سیکھنے کو ملتی ہے، قرآن نے جس کو بیان کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہیں کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور پھر قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ وہ نعمت کیا تھی کہ اوس اور خزرج یہ قبیلے تھے دو مدینہ شریف میں، ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور وہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک چلتی رہی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کی آمد کی برکت سے ان کے آپس میں اختلافات ختم ہو گئے۔ دونوں قبیلے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور بھائی بھائی بن کر ان میں یونٹی آ گئی، اتحاد آ گیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جوڑ دیتی ہے۔ تو ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہیں کرو۔ اور دیکھیں جب ہمارے ملک پر مشکل وقت آیا، اب یہ آپریشن بنیان مرصوص میں کتنا مشکل وقت تھا، کڑا وقت آیا، لیکن نام ہی اس کا ایسا رکھا گیا اور مدد کس سے لی گئی؟ قرآن سے مدد لی گئی۔ قرآن کی اصطلاح کو استعمال کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا آپریشن بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص قرآن کی اصطلاح ہے اور دشمن کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا یہ۔ اور یہ جو ورڈ نکالا گیا قرآن پاک سے، یہ اصطلاح استعمال کی گئی، دیکھیں جب ہم نے قرآن پاک کو تھاما تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی برکت عطا فرمائی۔ ابھی تو ہم نے قرآن پاک کے ایک نام کو استعمال کیا اور اپنے آپریشن کا نام رکھا ہے، تو سوچیں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ اگر ہم پورے قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر سوچیں ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا اور کتنی برکتیں اس پہ نازل ہوں گی۔ یہ جو ہم 78 سال سے رونا دھونا کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمارا ملک صحیح سے ترقی نہیں کر پا رہا، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جب ہم تھام لیں گے تو ہمارے اندر ایک اتحاد پیدا ہو جائے گا، ایک یونٹی پیدا ہو جائے گی، ایک اتفاق پیدا ہو جائے گا، اور اس اتفاق کی برکت سے ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، اور جب دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہم دشمن کو منہ توڑ کر جواب دیں گے۔ تو دو چیزیں آج کی اس گفتگو سے ہم نے سیکھی۔ پہلی چیز جو آپریشن بنیان مرصوص سے ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں۔
دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے اور قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا، کس لیے حاصل کیا تھا؟ اسلام کے نام پر حاصل کیا، تاکہ یہاں پر اسلامی نظام قائم کیا جائے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اور ہماری قوم کے نوجوانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اس سے بڑی قربانیاں دی۔ آپ جانتے پاکستان ایسے نہیں بنا کہ یہ خیالی پلاؤ نہیں تھا یا کوئی خیالی داستان نہیں تھا، یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا کہ سوچا اور بن گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کی بنیادوں میں 30 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے، 22,000 علماء کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اندر، پھر جا کے اللہ نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے اس ملک میں ہم اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر دیکھیں کہ لسانی تعصب، علاقائی تعصب کیسا بڑھتے جا رہا ہے۔ ایک صوبے والا دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا، دوسرے صوبے والا تیسرے میں نہیں جا سکتا، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتو ہے، یہ پنجابی ہے۔ یہ علاقائی تعصب اور لسانی تعصب ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ کیا پاکستان ہم نے اسی نام پر حاصل کیا تھا؟ اس نام پر تو حاصل نہیں کیا گیا تھا نا۔ قرآن نے جس کو بیان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل اور قوموں میں تقسیم کیا تمہاری پہچان کے لیے، نہیں کہ تم اسے اپنے اصلی مقصد سمجھ بیٹھو۔ ہم نے تمہیں یہ جو تقسیم کیا، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ جس پہچان کے لیے تھا، تمہاری معرفت کے لیے تھا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، لیکن فضیلت حاصل ہے، عزت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ صحیح، تو قرآن ہمیں اور حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے مقصد کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا پاکستان کو حاصل کرنا، کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم ہو، ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان اور پاکستانی بن کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نہیں سنوارنا ہے، یہ ملک ہمارا گھر ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں گندگی نہیں کرتے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی باہر سے آئے اس میں گند پھیلائے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ملک ہمارا ہے، اس لیے ہم نے اس ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اس طرح اپنے ملک کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طرح اس ملک سے پیار کریں اور وطن عزیز پاکستان سے محبت کا اظہار کریں۔ وطن سے پیار کرنا یہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ مکہ میں تھے تو مکہ سے پیار، اور جب ہجرت کی مدینے کی طرف تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جیسا مکہ محبوب تھا ویسا مدینہ محبوب بنا دے۔ اور پھر حضور کا انداز کیا تھا، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ جب آپ مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو اپنی سواری کو فرط محبت کی وجہ سے تیز فرما دیا کرتے تھے، اپنے وطن سے محبت کی خاطر تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ میں اپنے وطن میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤں۔ تو یہ وطن سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو اس لیے وطن سے پیار کریں۔ وطن سے محبت کا اظہار اور اس کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم اپنے وطن کی تعمیر اور ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور یہ 24/7 اور پورا سال یہ ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے، ہم اپنے ملک کو کرپشن سے، دھوکے سے، فراڈ سے بچائیں، جہاں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے خود بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی جتنی تمام تر صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، وہ اس ملک کے لیے خرچ کریں۔ جب ہم اس ملک کے لیے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ ہمارا ملک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا وہ اسلام کا قلعہ بھی بنے گا۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی گفتگو ان اشعار پر ختم کرنے لگا ہوں۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ سبز رہے ہمیشہ، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان۔